الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. الحمدللہ ہمارا فتح رضوی شریف پڑھنے کا سلسلہ جاری ہے اور اس کی دقیق دقیق ابحاث اور وہ فارمولے جو خدا حضرت علیہ الرحمہ نے بیان فرمائے ہیں ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. ایک چیز میں یہاں پہ ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا کہ آپ حضرات جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ ضرور ایسا ہے کہ جو دور حاضر کے اندر یہ چیزیں اگر آپ بڑے سے بڑے کی طرف بھی چلے جائیں گے تو آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں، یعنی کہ توحید کے علاوہ کی بات کریں توحید والوں کو تو آتی ہوگی، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھیں، بڑا سمجھیں کہ یار بہت کچھ آ گیا. نہیں، یہ جس دن بھی سوچیں گے اور جس دن بھی اگر اس طرح کی ہمارا ذہن میں خیال بھی آ گیا اور یہ بس گیا، خیال آنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ بس گیا اور دل میں بیٹھ گیا تو یقین جانیے بربادی کی پہلی سیڑھی پر ہم چڑھ چکے ہوں گے. ایسا نہیں کہ چڑھیں گے، چڑھ چکے ہوں گے. یاد رکھیے گا فی نفسی کو علم آ جانا نا، اس سے بندے کی کوئی نجات کا دار و مدار علم آ جانے پر نہیں ہوتا، بلکہ جو نجات کا دار و مدار ہے وہ صرف ایک تو حقیقت کے اعتبار سے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہی ہوگا، ورنہ جو علم کا مقصود بھی ہے تو وہ ہے عمل. اور جب بندہ عمل کرتا ہے تو لازمی طور پر پھر اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اپنا آپ کو یہ سمجھنا کہ مجھے بہت کچھ آ گیا. تو اب اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ یہ فتح رضوی کسی کے پاس بیٹھ گیا بولا جائے بتا سمجھا کیا لکھا ہے. اب ایسا بھی نہیں ہے کسی اہل علم شخصیت کے پاس چلے جائے تو کسی، یہاں تک کہ جس نے علم توحید نہیں پڑھا تو ہمیں تو حقیر تو کسی کو جاننا ہی نہیں ہے نا. اگر ہم نے اس نیت سے پڑھ رہے ہیں یا اگر فتح رضوی شریف پڑھتے ہوئے ہماری یہ نیت ہے، یہ سے بات مجھے کل عرض کرنی تھی بلکہ آج بھی، کیونکہ ساری اس طرح کی ابحاث ہی چل رہی ہے اور آج بھی نہایت باریک ترین بحث ہے. تو اب یہ ساری چیزیں پڑھ کے جو ہوتا ہے نا تو کچھ تو ہوتے ہیں جو سنبھل جاتے ہیں کہ جو ان کو ایک سنبھال لیتے، لیکن کچھ یہ ہوتا ہے نا کہ یار ان کی اس سے زیادہ مل جاتا ہے، ان کے جتنا ظرف ہوتا ہے اس سے زیادہ مل جاتا ہے نا، تو پھر بندہ ایک اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگنا اور اس طرح کیسے پہ ہوتی. تو یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ بندہ مجھے تو یہ آتا ہے، میں فتح رضوی شریف میں سے پڑھا ہوا تو فتح رضوی شریف آتی ہے، باقی کس کو آتی ہے، میرے علاوہ کس کو آتی ہے. تو برائے مہربانی اس سوچ کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ اگر یہ خیال ہے تو یا تو یہ خیال نکال دے، فتح رضوی شریف پڑھنا چھوڑ دے. سیدھی سی بات ہے، مطلب کوئی وہ نہیں کہہ رہا آپ کو سنت پوری مل جائے گی بکے پیسے دیں گے، لیکن جو مقصد ہے نا علم توحید جب شروع بھی ہو رہا تھا، جب بھی جو لیول 1 سے 7 ہے تو ان کو یہ بات معلوم ہے کہ جب بھی میں نے عرض کی تھی کہ کبھی بھی انسان یہ نہیں سمجھے کہ بہت کچھ آ گیا نا، کہ جو پھلدار درخت ہوتا ہے نا وہ جھکتا ہے. تو خاص طور پر کیونکہ توحید ایسا علم ہے کہ جو اتنا عام نہیں ہے، پھر خاص کر کے لیول 4، پھر لیول 4 کے اندر خاص یہ فتح رضوی شریف. تو یہ پڑھنے کے بعد ایک خیال بننے کے دل میں اگر اللہ پاک محفوظ رکھے، ورنہ یہ آ جاتا ہے کہ بھائی یار ہمیں تو بہت کچھ آ گیا، بہت سیکھ لیا، اور اس طرح سے تو نہ سیکھنے کا دروازہ چیزیں ختم ہوئی ہیں. اگر آپ یہ بولتے ہیں کہ آپ کو سیکھنے آ گیا تو پھر آپ مجھ سے رابطہ کیجیے گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا آتا ہے اور کیا کیا سیکھنا بھی باقی ہے. کچھ بھی نہیں سیکھا ابھی تک، حقیقت جانے. اب ہم نے جس منہج میں پڑھے ہوئے کل خود اپنے آپ پر میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کیا ابھی سیکھ رہا ہے مزید اسی فیلڈ کے اندر. تو میرے پاس اگر کو میرے سے پوچھے نا کہ اس کے اندر آگے کیا کر سکتے ہیں تو میں اس کو اتنا کام بتا دوں گا کہ وہ 2-3 سال تک کرتا رہے گا. میرا خود کا بھی ارادہ یہ، تو یہ کبھی بھی نہیں سوچے گا کہ ہم نے بہت سیکھ لیا اور نہ کسی اور پر آگے کہ بھائی تمہیں کیا آتا ہے. یہ سارے کے سارے کام برائے مہربانی نہیں کیجیے گا، ورنہ آخرت خراب ہو جائے گی. اس سے بہتر تو یہ تھا کہ ہم سیکھتے نہیں، اس کی جگہ سو رہے ہوتے. بس سونا افضل ہے اس کے مقابلے کے بندہ لوگوں کو حقیر جانے، کسی کو برا جانے، یار کسی کو یہ جانے کہ اس کو کم آتا ہے ہمیں زیادہ آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سے محفوظ فرمائے. یہ چیزیں ضروری ہے کہ ساتھ ساتھ کے بندے کا ذہن کلیئر ہو، اور اس طرح کی جو ٹیڑھی میڑھی سوچے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو شیطان کی مساوس ہے
ان سے ہم سب کو محفوظ اور معاملہ بڑھ سکتے ہیں. مسئلہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے میں کہ مسجد نالا میں ظہر کی نماز وقت 2:30 بجے پر جماعت ہوتی ہے اور عصر کی نماز 4:30 پر باجماعت ہوتی ہے، یہ وقت نماز کے ایام سرما میں تنگ سمجھے جائیں گے یا کچھ کمی بیشی ان اوقات میں کی جائے گی؟ بعض صاحب فرماتے ہیں کہ ظہر 2 بجے اور عصر 4 بجے ہونی چاہیے، ان دو وقتوں میں اول کی پابندی کی جائے ثانی کی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بازار کی مسجد میں ہر جماعت یعنی ایک ہی وقت کی کئی جماعت کے واسطے تکبیر و اذان ہر مرتبہ پڑھی جائے یا صرف جماعت اول میں، اور محلے کی مسجد میں جماعت ثانی میں تکبیر و اذان ہونی چاہیے نہیں، اور بازاری مسجد میں ہر جماعت اولا کا ثواب ہے یا نہیں؟ مساجد کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مسجد محلہ ہوتی ہے اور ایک بازاری مسجد ہو گئی، اور ایک تیسری قسم یہ کہہ لیں کہ جو ایک سفری جو مساجد بنتی ہے نا، کہ جو سفر کرنے والے حضرات یہاں پہ آئیں گے، عمومی وہاں کے رہنے والے نہیں ہوتے. اور ہمارے یہاں جیسے ہماری گلی میں تو شادی میں محلے والی مسجدیں کراتے ہیں، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کی جماعت اولا کا جو جماعت کے جو ثواب ہوتے ہیں وہ جماعت اولا کے ہوتے ہیں، اور اس کے مختلف احکامات ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی شخص جماعت کرائے گا تو کیا ہوگا، سارے اس کی پوری تفصیل بنتی ہے. اور اس طرح جو جی تیسری قسم کیا بات کی کہ جو سفر کا اس کا نام بالکل پرٹیکولر میں ذہن میں آ نہیں رہا، کہ جو کہنا مسافر خانوں کے ساتھ ساتھ جو بنایا جائے، جیسے ہمارے نارملی کہہ لیں تو پیٹرول پمپ پہ جو مساجد ہوتی ہیں، تو ایک جدید صورت اس کی مطلب اس کا لفظ کتابوں میں کیسے ہوتا ہے فی الحال میں زبان پہ آ نہیں رہا. جائے جو نماز بھی گاڑی جائے نماز ایک الگ چیز ہو جائے گی، مطلب یہ تو مسجد ہے نا، باقاعدہ مسجد کا اطلاق ہو رہا ہے نا، جائے نماز الگ چیز ہو جائے گی، مسجد الگ ہو جائے گی. احکامات ہو سکتا ہے کہ بات سیم ہو جائے، مطلب جو اس کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جو بنائی جاتی ہے اب پیٹرول پمپ والے کیا نیت کرتے ہیں اس کے سارے پھر تو مکمل تفصیل بن جائے گی، ورنہ عموماً اس کے اوپر مسجد ہی کہیں جا رہی ہوتی ہے، مسجد والے ساری صورتحال چل رہی ہوتی ہے. اگر حقیقت اور انہوں نے مسجد کی نیت کی تو پھر تو وہ اس کو بعد میں جب بیچیں گے تو بلکہ ان کی ملکیت سے نکل گئی ہوگی تو اس کو بیچ بھی نہیں سکتے. تو اگر حقیقی مسجد کی نیت کر لی اور مسجد کی شرائط پائی جا رہی ہے تو پھر تو اس کے اوپر تا قیامت مساجد کے احکام لگیں. خیر بتانے مقصد یہ تھا کہ جو سفری مساجد ہوتی ہیں جو مطلب سفر میں جن میں بنا جو اس طرح سے آتی ہے وہ نام واقع رہ رہا ہے، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو بھی بندہ آئے اور ادھر جماعت کرائے گا تو اس کو جماعت کا ثواب ملتا ہے. تو اس کے حوالے سے اعلیٰ حضرت سے سوال ہو رہا ہے، اعلیٰ حضرت کی زبان سنتے ہیں. اگر یہ صحیح وقت ہو تو کسی قسم میں ظہر اور عصر کے لیے تنگ وقت نہیں، سب میں جل وقت مغرب نومبر کے آخر اور دسمبر کی ابتدائی تاریخوں میں ہوتا ہے جب ریلوے وقت سے آفتاب 5:15 بجے ڈوبتا ہے اور کراہت کا وقت غروب سے صرف 20 منٹ پہلے ہے تو 4:55 پر وقت کراہت آ جائے گا. نماز اگر ٹھیک 4:30 بجے شروع ہوئی تو غائب درجہ 10-12 منٹ میں ختم ہو جائے گی. کیا ہو گیا کہ اگر وقت کب ختم ہو رہا ہے 4:55 پہ، اور اگر فرمانا اگر 4:30 بجے انہوں نے سوال کیا تھا 4:30 بجے نماز ہوتی ہے، فرمانا 4:30 بجے بھی نماز ہوگی تو 10-12 منٹ میں نماز ختم ہو جائے گی. میں زیادہ سے زیادہ 4:42 پہ نماز ختم ہوئی تو جب بھی کراہت کرے تقریباً پاؤ گھنٹے پہلے ہو چکی ہے. ہاں ان دونوں میں 4:45 بجے شروع ہے جماعت. فرمانے کہ 4:45 بجے اگر کوئی نماز شروع کرتا ہے تو اب خطرہ ہے کہ اگر جماعت 8 منٹ میں ادا کی اور شروع میں 4:45 بجے سے 2-3 منٹ بھی دیر ہو گئی، پہلے بعض اوقات نماز شروع کرتے کرتے 2-3 منٹ 1 منٹ تو تقریباً تکبیر کہنے میں لگ جائے اور اقامت جسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر نماز شروع ہوتی ہے تو فرمایا 2-3 منٹ بھی دیر ہو گئی تو سلام سے پہلے وقت کراہت آ جائے گا. اتنی تاخیر وہ کرے جس سے وقت صحیح معلوم ہو، شرط کے ساتھ ہے نارملی یہ مکروہ نہیں ہے. اتنی تاخیر وہ کرے جس سے وقت صحیح معلوم ہو اور تصحیح ساعت جانتا ہو کہ عصر میں جتنی تاخیر ہو افضل ہے جبکہ وقت کراہت سے پہلے پہلے ختم ہو جائے. پھر جو وقت مقرر ہوتا ہے اکثر چند منٹ اس سے تاخیر بھی ہو جاتی ہے اور گھڑی بھی کبھی چند منٹ سست ہو جاتی ہے. یہ پرانے دور کی حوالے سے یہ ہے کہ جب اس طرح سے ماحول چلتا ہوگا مساجد کے میں نماز بھی 2-4 منٹ تاخیر سے ہوتی ہوگی اور گھڑیاں اس وقت کی الگ قسم کی ہوتی تو ان میں کبھی سستیاں پائی جاتی تھی، جیسے سیل ویک ہو جانا اس طرح سے. ومن رتا حول الحما اوشی کا ایقا فیہ حدیث پاک کا حصہ ہے
کہ جو حدیث پاک کے اندر نا مشتبہات وغیرہ کے حوالے سے کلام چل رہا ہے، اربعین نوویہ کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ جو شخص یعنی کہ یہ کہ بادشاہ کی جو چرائی کی جگہ ہوتی ہے نا، تو یعنی کہ جو اس کے باغ وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس کے آس پاس جو اپنی بکریوں کو چرائے گا، بادشاہ کی چراگاہ کے پاس کرائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر واقع ہو جائے، یعنی کہ گناہ کے اندر پڑ جائے گا۔ تو اس طرح استعمال کی جاتی ہے کہ جو بندہ ایک مشتبہات چیز پر چلنا شروع ہو جائے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ حرام میں بھی جا پڑے۔ تو اس وجہ سے مشتبہات چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اسی طرح اشارہ کیا ہے کہ جو چراگاہ کے ارد گرد چرے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں گھس پڑے۔ لہذا ان ایام میں عام کو اثر 4:15 مناسب تر ہے، اور گھڑی کی تحقیق صحیح ہو تو ایام سبا میں 4:30 شروع کرنے میں بھی اصلاً حرج نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ بازار کی مسجد میں اہل بازار کے لیے بنی، اسی طرح سرا اور اسٹیشن کی مسجد اور مسجد جامع، ان سب میں افضل یہی ہے کہ جو گروہ آئے نئی اذان نئی اقامت سے جماعت کرے وہ سب جماعت اولا ہوں گی، اور مسجد محلہ میں جماعت ثانیہ کے لیے اعادہ اذان منع ہے، تکبیر میں حرج نہیں، واللہ تعالی عالم۔ سرا کسے کہتے ہیں؟ اسی طرح سرا اور اسٹیشن کی یہ اس طرح کے معنی میں سوال ہوتا ہے، میں دیکھ کے بات کر دیتا ہوں۔ مسافر خانے، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرائع متین اس مسئلے میں کہ بعض اشخاص زین اور مولوی سوال کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت پہ بھی بولیں گے کہ یہ زین اور مولوی ہے، کیا آپ کے اعلیٰ حضرت مولانا مولوی حاجی مفتی قاری صاحب کیوں نماز جمعہ وقت ہو کر پڑھتے ہیں؟ وقت قطعی نہیں رہتا اور دیگر نمازیں بھی اخیر وقت پر پڑھتے ہیں۔ سائل نے اس کے جواب میں یوں کہا کہ وقت ہونا نہیں ہے بلکہ درمیانے وقت جمعہ ادا ہوتا ہے، اور کل نمازیں بھی درمیانے وقت میں پڑھتے ہیں، کیونکہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم درمیانے وقت میں پڑھتے تھے، کیونکہ جبریل علیہ السلام نے پہلے روز اول وقت اور دوسرے روز اخیر وقت پڑھا اور کہا کہ وقت ان دونوں نمازوں کے درمیان ہے۔ اس پر وہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ اکثر ہم لوگ دور دور تک سیر کو گئے ہیں، بمبئی، مکہ شریف، مدینہ شریف، ہندوستان کے کل شہروں میں مولوی اول وقت میں ادا کرتے، کیا وہ حنفی مذہب پہ نہیں ہے؟ دیگر دیہات میں مولوی جمعے کی نماز جائز کرتے ہیں اور اعلیٰ حضرت منع کرتے ہیں، حنفی مذہب سے خلاف ہے۔ ہر قسم کے سوال کرتے ہیں، خیر ان کا لکھنا مناسب نہ جانا، حضور جو کچھ تحریر فرماوے جواب دیا جائے گا۔ الجواب، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، یوں ہی ہم نے ہر نبی کے دشمن کر دیے آدمی اور جن میں کہ شیطان کے ان میں ایک دوسرے کے دل میں جھوٹی بات ڈالتا ہے دھوکے کی۔ جب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ یہ برتاؤ رہا تو ان کے ادنا غلام کیوں اپنے آقا یعنی کرام کے ترکے سے محروم رہے؟ جائے ہزاران ہزار شکر ہے، جائے کہتے ہیں جگہ کو، یعنی ہزاروں ہزار شکر کرنے کا مقام ہے کہ ہم سے نالائقوں کو ان کریموں کے ترکے سے حصہ ملے۔ بولے جب انبیاء کے ساتھ اس سے کیفیت ہوئی کہ انبیاء کے دشمن ہوتے تھے، وہ ان کے خلاف الٹی الٹی باتیں کرتے تھے، تو بولے ہمیں تو اچھا ان کا ترکہ ملا ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے منہ پھیر لو، اور فرماتا ہے کہ جاہلوں کے جواب میں یوں کہو لا نبتغي الجاہلون، جاہلوں کے منہ لگنا ہم نہیں چاہتے، نہ کہ وہ حضرات کے جاہل بھی اور کذاب بھی اور مفتری بے حجاب بھی اور معاند و تعصب مآب بھی، ایسوں کے لیے مناسب ہے کہ نظرهم فی طغیانہم یعمہون، ہم انہیں چھوڑتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ ان تمام مسائل کے روشن بیان ہمارے فتاوی میں موجود ہے، مگر متعصب معاند کو علم دینا بے سود اور کذب و افطرا کا علاج مفقود۔ سائل ان کو ذیل مولوی کہتا ہے، اور جو باتیں ان کی بیان کی وہ تو ایسے جاہلوں کی ہیں جن کو کسی عالم کی صحبت بھی نصیب نہ ہوئی۔ سائل کو ہدایت کی جاتی ہے کہ کسی کی ایسی بےہودہ باتیں پیش نہ کیا جائے، واللہ تعالی عالم۔ مگر متعصب معاند متعصب ہوتا ہے جو تعصب ہوتا ہے نا، کہ جو بندہ صحیح بھی کر رہا ہے تو اس کے اندر تعصب رکھتے ہوئے اس کو غلط ثابت کرنا، اور متعاند وہی جھگڑالو عناد رکھنے والا کہ جو صحیح بات بھی ہو اس کو غلط طور پر پیش کرے۔
اب یہ پھر آگے رسالہ آ رہا ہے حاجز البحرین، تو یہ تو جو ہمارے ہوئے ہیں ان کو مسائل کو جمع کیا گیا ہے. تو اب یہ مسئلہ نمبر 288، جن کے پاس یہ والی کتاب ہے وہ تو کھول لیں گے، باقی نہیں ہو تو آپ اس کا صفحہ نکالنے واسطے کر دیتا ہوں. صفحہ نمبر 314 جلد نمبر 5 کا. حضور پلو بعد سلام نیاز گزارش زاویہ کبرا نکالنے کا کیا قاعدہ ہے؟ ایک بار پہلے ارشاد ہوا تھا مگر غلام بھول گیا. نور دیدار سعادت مولانا مکرم جعل اللہ مولا تعالی کا اسمہ برہان الحق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعائیں دی کہ مولانا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسے ہی بنائے جیسے کہ آپ کا نام ہے، یعنی کہ آپ کا نام برہان الحق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حق کی دلیل بنائے. اللہ کا ناز ہے اگلا فتویٰ جو ہم نے پڑھنا ہے، جو آج کے سبق کا ہمارا ایک مین ٹاپک ہے، تو اس میں بھی اسی طرح سے فرمائیں گے. خیریت مزاج جناب مولانا مکرم اکرمہم السلام وسلمہ سے یہ کسی کا حالت غالباً حوالہ دیا ہے کہ شاید ان کے یا تو انہی کا پوچھ رہے کہ خیریت مزاج جناب مولانا المکرم اکرمہ السلام وسلم، کہ ان کو دعائیں دیے کہ اس طرح سے ان کے اوپر سلامتی وغیرہ ہو. اطلاع دیجیے اور میرے لیے بھی طلبی دعا کیجیے. ابھی ایک ہفتے میں 3 دورے بخار کے ہو چکے ہیں، ضعف قوی ہے اور قوہ ضعیف. والدت بیماری کے عالم کے اندر بھی اس قدر بلاغت استعمال فصاحت استعمال فرما رہے ضعف قوی ہے، یہ تو صحیح ہے، اور قوہ ضعیف. قوہ کہتے ہیں جو انسان کی قوتیں ہوتی ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں. تو فرما رہے کہ جو ضعف قوی ہے اور قوہ ضعیف. وحسبنا المولا الکریم اللطیف. اب جہاں سے جواب دے رہے ہیں، جس دن کا زاویہ کبرا نکالنا منظور ہو، یہ عدالت کے آخری 5 سالوں کا نا 1335 کے اندر کا فتویٰ ہے، اور انتقال شریف 1340 میں ہوا ہے. تو آخری ایام کافی زیادہ بیماری کے اور اس طرح سے گزرے تھے آپ کے. یہاں تک اتنی بھی کیفیت تھی کہ مسجد تک جا نہیں سکتے تھے. تو آپ کی جماعت کی پابندی اس قدر تھی کہ 4 بندے مقرر تھے جو آپ کی کرسی کو اٹھا کر مسجد لے جایا کرتے تھے. تو ہمیں بھی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی پیروی کرتے ہوئے جماعت کی پابندی کرنی چاہیے. جس دن کا زاویہ کبرا نکالنا منظور ہو، اس دن کے وقت صبح وقت غروب کو جمع کر کے تنصیب کرے، وہی طریقہ کار جو آپ کرتے ہیں، اور اس پر 6 گھنٹے بڑھا لیں. یہ وقت زاویہ کبرا ہوگا. اس سے لے کر نصف نہار حقیقی تک نماز مکروہ ہے. یہ وقت ہمارے بلاد میں کم سے کم 39 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 47 منٹ ہوتا ہے. مثلا کل روز پنج شنبہ کہتے ہیں بدھ کو، کل روز پنج شنبہ بحساب قواعد بشرط رؤیت یکم ماہ مبارک ہے. اوقات یہ ہیں: سوال شعبان میں آیا تھا تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ یا تو 29 کو لکھ رہے ہوں گے، 30 کو جواب لکھ رہے ہوں گے. جب یہ فرما رہے ہیں کہ جو کل ہے تو کل سے غالب، بلکہ یہ فرمایا کہ رویت کی قواعد کے شرط کے ساتھ، قواعد کے اعتبار سے رویت کی شرط کے ساتھ، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ صرف قواعد کے اوپر اعتبار نہیں ہوتا بلکہ رویت ہونا ضروری ہے. تو اس کے نکالے ہیں. ختم سحری ہے 3:37 3 گھنٹے 37 منٹ 26 سیکنڈ، اور افطار یعنی غروب ہے 7 گھنٹے 16 منٹ 7 سیکنڈ. تو ان کو جمع کیا افطار کے نیچے جو 2 نشان ہونے میں اس کا بھی کچھ معنی ہے؟ جی لفظ افطار کے نیچے کچھ 2 ایسے کیسا بنا ہے، اس کا بھی کچھ معنی ہے؟
مجھے معلوم نہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ اشارہ ہو، مزید یہ کہ میں معلوم کر لیتا ہوں. تین جگہ پر ہے یہ. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ایگزل ٹو سے کیا مراد ہے. یا تو یہ پھر نیچے آنا ہے، یہ اوپر چلے گیا کیونکہ یہاں کا باقی پھر ادھر تو یہ کہ ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے. انشاءاللہ اس کو دیکھ لیتے ہیں مزید. تو اب کیا فرمایا، ان دونوں کو جمع کیا، 26 میں 7 پلس کیے 33، 37 میں 16 پلس کیے 53، اور 3 میں 7 پلس کیے تو یہ 10. یہ ہو گیا. اب ان کا آدھا فرما رہے، یہ سارے اوپر آئیں گے، یہ بھی ادھر آئے گا اور یہ بھی ادھر آئے گا. 10 کا آدھا 5، 53 کا آدھا کتنا ہوگا، 52 کا آدھا 26 ہوتا ہے، 53 کا 26.5 ہوگا. تو ادھر 26 لکھا اور آدھا اب ادھر لگائیں گے. آدھا کیسے ادھر لگے گا، یعنی آدھے سے کتنا ہوگا 30 سیکنڈ ہوگا. تو 33 کا آدھا کتنا بنے گا، 32 کا 16، 32 میں 30 ملائے تو کتنے بنے 46. اور یہ جو آدھا تھا 33 تھا، اس کا آدھا 0.5 لگا دیا. تو یہ اس طرح سے حاصل ہو گیا. تو یہ آگے 2 اشارہ دے دیا ہے کہ یہ مطلب یہ اشارہ دے دیا ہے کہ یہ 2 پر تقسیم کیا ہوا ہے. یہ 6 کیسے آیا؟ یہ 6 تو پھر پلس کرنا نا، پیچھے فرمایا تھا نا کہ اس میں 6 گھنٹے پلس کریں گے. اچھا یہ وہ. تو اب 5 اور 6 کو پلس کیا. یہاں پہ اب دیکھیں اس کو پلس کرنے کا فرما رہے کہ اب ان کو پلس کر دیں گے. تو اب یہاں پہ یہ اس کا نصف تھا، یہ نصف کا اشارہ، یہ غالباً ریزلٹ نہیں ہوگا، یہ نصف بنے گا. اور پھر اس کے اندر پلس ان دونوں کو کر دیں گے تو سارے تو وہی رہیں گے، بس 6 اور 5 پلس ہوں گے تو 11 بن جائیں گے. تو یہ زاویہ کبریٰ کا وقت نکل کر آ گیا. پھر یہ ایک اور اس کی مثال یوں ہی حل کر کے دی ہوئی ہے. اگلا یہاں پر جو بھیجنے والے ہیں وہ ہے مولوی ظفر الدین صاحب. اب یہ باقی ہے بات کہ کیا یہ ظفر الدین بہاری جو مفتی ظفر الدین بہاری رحمہ توضیح و توقید کے ہیں وہی ہے یا پھر کوئی اور ہے. تو وسیم صاحب نے جو پڑھایا تھا تو اس کے اندر آپ نے فرمایا تھا کہ یہ مفتی ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ معلوم نہیں ہوتے. اللہ تعالی عالم. بحضور اعلی حضرت عظیم برکت قبلہ و کعبہ دامہ ظلہم الاقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار حضور والا اللہ علیہ جی السلام لکھو. جی اس کا حاشیہ دیکھیں نا تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ غیر مربوط عبارت ہے. اصل نسخے میں بھی یہ ملی تھی تو انہوں نے اسی کو لکھ دیا. اب یعنی اصل فتح رضی شریف کا جو کلمی نسخہ ہے ادھر بھی کوئی عبارت اس کے آگے ملی ہی نہیں ان کو. اس پہ حاشیہ نمبر 1. خاکسار حضور والا کے قواعد فرمودہ کے مطابق برابر وقت نکالا کرتا تھا، مگر ایک دفعہ جب میں مدارس گیا وہاں مولوی عبداللہ صاحب کی آ کر سے ملاقات ہوئی. وہ برابر وقت مدارس شائع کرتے ہیں، چنانچہ ایک تختہ جس پر سال تمام شمسی کے اوقات انہوں نے استخراج کر کے شائع کیا ہے مجھے دیا اور یہ کہا پرچہ میں نے بریلی بھی روانہ کیا ہے تاکہ وہ حضرات میری غلطی پر مجھے متنبہ فرمائے.
اس کی طرف توجہ فرمائیے. جناب کو میں بھی اسی غرض سے دیتا ہوں جناب، یعنی آپ کو اسی غرض سے دیتا ہوں، چنانچہ وہ پرچہ لیتا ہوا میں یہاں آیا. 22 جون 1917 یعنی عیسوی سے میں نے جانچ شروع کیا. وقت غروب میرے قاعدے کے مطابق 6:37 ہے اور طلوع 5:44 ہوا، اور اس نقشے میں غروب 6:34 اور طلوع 5:48 ہے. غرض 3-4 منٹ کا فرق ہے، اور عشاء کا وقت نقشے میں 7:56 لکھا ہے. میں پریشان ہوا کہ آخر فن کا جاننے والا اس قدر غلطی کیا کرے گا. اب دیکھیں ان کو یہ ہوا کہ یار وہ بھی فن کے جاننے والے تو وہ ان کو غلطی نہیں ہے، تو ان کو خود اپنے اوپر شک ہو گیا کہ میں تو غلط طریقے سے نکالا. لا جرامہ میں نے اپنے ہی مستخرج وقت کو غلط سمجھ کر اس غلطی کی جستجو میں ہوا، تو سوا اس کے اور کچھ سمجھ نہ آیا کہ میں نے باوجہ موافق الجہت ہونے کے عرض بلد و میل تفریق کر کے حاصل فرق کو جمع کر کے عمل کیا تھا. اسی طرح سے کرتے کہ جب عرض و میل جہتن یکساں ہو تو ان کا تفاوت لیتے ہیں، پھر اس کو بعد سمتی کے اندر جمع کر دیتے ہیں جس کو حاصل جمع کا نام دیتے ہیں، اور جگہ کے لیے یعنی دوسری جگہوں کے لیے میل کو عرض بلد سے کم کر کے حاصل فرق کو کج کو نہ میل سے عمل کرنا ہوتا ہے. اب یہ کیا ہے کج کو نہ، یعنی کہ یہ 23 درجے 26 دقیقے اور 58 ثانیے، میل اعظم میں 2 ثانیوں کا فرق میل سے عمل کرنا ہوتا ہے. اور یہاں عرض بلد بہت کم ہونے کی وجہ سے میل کو عرض بلد سے کم کیا گیا ہے. اب یہاں پہ کیا کر دیا، اس کو کم کر کے دکھایا ہے. یہ عرض لکھا ہوا ہے 13 درجے 4 دقیقے 8 ثانیے. اس سے جب آپ یہ کم کریں گے 23 درجے بلکہ 23 درجے سے اس کو کم کریں گے، میل اعظم اوپر رکھ دیں گے، یہاں پہ لکھ دیں گے، تو 23 درجے 26 دقیقہ 58 ثانیے سے جب آپ یہ مائنس کریں گے عرض بلد، تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا یا کب نون، یعنی 10 درجے 22 دقیقے اور 50 ثانیے. تب ہے کہ اب میں اس کو پریشان ہو گیا کہ دونوں میں سے کس کو مائنس کروں، عرض بلد سے میل کو مائنس کروں، میل سے عرض بلد کو مائنس کروں، کیا کرنا چاہیے. پہلے کہ جب میں نے یہ ہوا تو اس کے بعد یہ خیال ہوا کہ یہ وقت تو آخر پنجاب قریب کشمیر کا ہونا چاہیے جہاں کا عرض لج مت ہے، یعنی 33 درجہ اور 49 دقیقہ اور 48 ثانیہ. کیوں کیسے ہوگا کہ اس کو تفریق کر کے یا کب نون ہی بچتا ہے، تو بولے جو اس شہر ہے کہ جس کا عرض بلد اتنا زیادہ ہے اس کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے اور ان کا بھی یہی ہو رہا ہے. اب پریشانی ہے کہ یہاں کا عمل کس طرح ہوگا، اگرچہ قاعدے کے یہ لفظ اگر موافق الجہت ہو تفاضل ہے اس کو بھی عام ہے، بولے صورت اس میں ہی پائی جا رہی ہے، تو یہ اس وجہ سے پریشان ہوگا کہ بولے دو شہروں کا حالانکہ جب دو عرض بلد مختلف ہے تو ان کا وقت مختلف ہی ہوگا، لیکن دونوں کی جو بعد فوقانی بن رہی ہے ان کی اصطلاح کے اندر اعلیٰ درس کو بعد عقل کا نام دیں گے، تو یعنی کہ جو یہ بعد بن رہا ہے دونوں شہروں کا ایک جیسا بن رہا ہے. جب دونوں شہروں کا ایک جیسا بن رہا ہے تو پھر اوقات میں فرق کس طرح سے آئے گا، تو ان کو یہ ایک پریشانی ہوئی. تو اعلیٰ درس کا جواب دیں گے آگے. اب پریشانی کہ یہاں کا عمل کس طرح، اگرچہ قاعدے کے لفظ اگر موافق الجہت ہو تو تفاضل ہے اس کو بھی عام ہے، اس لیے اس کا قاعدہ ارشاد ہو کہ جب عرض میل سے کم ہو، بولے عرض چھوٹا ہو میل بڑی ہو تو کیا کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. الجواب ولد الاعز جلہ اللہ تعالی کا اسمہ، یہ بھی شاید جعل اللہ ہوگا کہ جعل اللہ تعالی کا اسمہ ظفر الدین، جلہ سے معنی درست ہوگا یہ المتین، کہ ان کو بھی یہی دعا دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان کے نام کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نام کی طرح بنائے جیسے کہ ان کا نام ظفر الدین ہے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولوی عبداللہ صاحب کو کوئی تختہ اوقات مدارس یہاں نہ آیا، صرف چھوٹے رسالت تحفۃ المصلی کے سمت قبلہ میں ہے 2 نسخے ایک پرندے میں آئے تھے. وقت کا قاعدہ یقیناً وہی ہے کہ جب عرض و میل متفق الجہت ہو تو تفاضل لیا جائے گا، یعنی ان میں جو اصغر ہو اکبر سے تفریق کیا جائے گا. تفاضل جب ہم نے پڑھا تو میں آپ کو بتایا تھا کہ بڑے سے چھوٹے کو مائنس کرے، تعالیٰ اس کو یہ فرما رہے کہ اصغر کو اکبر سے تفریق کیا جائے یعنی مائنس کیا جائے. عرض ہو خواہ میل، اب چاہے وہ جو اکبر ہے اصغر ہے وہ میل ہو یا عرض ہو کچھ بھی ہو، بڑے سے چھوٹے کو گھٹا دینا بس. تو مدارس جس کا عرض یج دال ہے یعنی 13 درجے 4 دقیقے ہے، اس میں رأس و سرطان کا بعد عقل
جس کا میل کلی کج یہ کر ہے، اس کو درست کر لیں 23 درجے 27 دقیقے، کل 27 دقیقے ہے، تو بود عقل کیا ہوا؟ یا کج یعنی 10 درجے 23 دقیقے. نیز وہ شے جس کا عرض لج نون ہو یعنی 33 دقیقے 50 دقیقے، 33 درجے 50 دقیقے، تو اس میں بھی رأس سرطان کا بود عقل وہی یا کج ہوگا. اب فرمان آگے، پہلے تو وہی والی ان کی بات دہرائی کہ اس طرح سے صورت پیدا ہوگی. غایت یہ کہ مدارس میں یہ بود سمت اللہ سے شمال ہوگا. اب تحقیق کی بات کس قدر آ گئی؟ اب ہمارے پاس بھی آئے تو ہم یہ سوچیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے کہ دونوں کی ایک جیسی کیوں بن رہی ہے؟ تو فرما رہے کہ دونوں کی ہے ایک جیسی، لیکن مدارس میں یہ بود سمت اللہ سے شمال ہوگا. کیوں؟ کیونکہ سورج سمت اللہ سے مدارس سے سورج اس وقت شمالی دنیا میں، یہ جو بود ہے یہ شمالی بنے گا. تو جب شمالی بنے گا تو ان کا سایہ کہاں بنے گا؟ جنوب میں. اور اس شہر میں جس کا یہ عرض بلد ہو، کیا جو پھر ابھی آیا لج نون، تو ان کا جو ان میں جو بود ہوگا وہ جنوبی ہوگا، تو اس کیا ہوگا؟ سایہ کیا بنے گا؟ شمال میں. دونوں نصف اور ان کی جیبیں اور کاتے میل سب بدستور بنیں گے. بولے دونوں کی جیبیں بھی وہی بنیں گی، کیونکہ جب بود عقل وہی ہے اور ساری چیزیں وہی ہیں، تو ان کا جو آپ جیب حاصل و تفریق اور اس طرح سے جو دونوں جیبیں نکالتے ہیں، ایک تو جیب حاصل و تفریق ہو گئی، ہاں ایک نصف المجموع اور ایک حاصل تفریق. ان کی جو آپ جیبیں نکالتے ہیں یہ بھی وہی ہوں گی، اور کہتے ہیں میل سب بدستور وہی رہیں گے، اور فرق بوجہ کہتے ہیں عرض ہوگا. بولے صرف کہتے عرض میں ان کا فرق آئے گا. مثلا صبح و عشاء ہے رأس السرطان بمدارس کا حساب بیچتا ہوں، یہاں مجموع اربع 9.85927886 ہوا. یہ سارا الگ علیحدہ مانے تینوں چیزیں وہی ہوں گی، آپ بھی اس کو نکال سکتے. اور عرض ان چاروں کا مجموعہ لے لیا اور 10 کم کر دیا، جو طریقہ کار 19 جواب آئے گا اس سے 10 کم ہو جائے گا. اور وقت عشاء 7:46 آیا، اور اس شہر میں مجموعہ، اس شہر میں جو دوسرا والا ہے وہ یہاں اس کا مجموعہ اربع یہ بنے گا. دیکھیں مجموعہ اربع میں فرق ہو گیا، لازمی سی بات ہے جب کہتے ہیں میں فرق ہوگا تو مجموعہ اربع میں فرق ہوگا. اور وقت عشاء 8:56 آیا. دیکھیں صرف کہتے عرض بدلنے کی وجہ سے 1 گھنٹہ 10 منٹ کا فرق پڑ گیا اوقات میں، 1 گھنٹہ 10 منٹ سے زیادہ کا فرق ہو گیا. طلوع غروب کے آپ نے نکالے ہیں، یہی صحیح ہے، آپ ٹینشن نہیں رہے. جن کی صحت اس پرچہ معاملہ سے ظاہریہ حقیقی وقت ہے، معاملہ سے ظاہر یہ حقیقی وقت ہے. اگر پرچہ معاملہ جو آپ نے اگر تیاری کی ہوگی ورنہ ایک اگلے صفحے پر یہ معاملہ پورا آ رہا ہے. اور رأس السرطان کی تعدیل الایام یہ حقیقی وقت ہے، اور رأس السرطان کی تعدیل الایام مزید 1 دقیقہ 34.34 ثانیہ ہے. اور وسط ہند سے فصل غربی مدارس 9 ہے، 9 دقیقہ ہے، تو مجموعہ 10 دقیقہ اور 34.34 ثانیہ ہوا. بڑھانے سے مدارس کا وقت ریلوے حاصل ہوگا، یہ وقت غروبی وہی ہے. اس انداز سے دونوں بڑھائیں گے تو یہ حاصل ہو جائے گا 6:37 مدراس ہے جی یا مدارس ہے؟ یہاں پر تو مدراس سے معلوم ہے نا، یہ ہو سکتا ہے کہ مدراس کہیں بلکہ کسی جگہ پہ الف بیچ میں آ رہا اور کہیں نہیں آ رہا. دیکھیں جیسے یہاں پر مدارس لکھا ہوا ہے اور کسی جگہ مدراس لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ مدراس ہے. اب دیکھتے ہیں مسیح اس کو، میں نے اس کو گوگل میں سرچ کیا تو آ نہیں رہا. ہو سکتا ہے کہ نام چینج ہو گیا ہو، جدید نام کچھ اور ہوگا. بلکہ آج کا جدید نام تو چنئی ہے نا، چنئی جیسے کہتے، تو اس کا پرانا اب اس کا چیک کرنا پڑے گا مزید پرانے وغیرہ کتابوں سے یا کچھ اس طرح سے ملے کہ صحیح اس کا تلفظ کیا ہے. جدید نام اس کا چنئی ہے. یہ 10 درجہ 34 دقیقہ 34 ثانیہ بڑھا رہے ہیں، کس چیز کا ہے؟ یہ
تعدیل الایام اور فصل طول کا، ان دونوں کو جمع کر لیا، پھر ان کو ایک ساتھ گروپ میں جمع کر لیا دونوں پلس میں. نہیں، ایک چیز یہاں پر مزید آ رہی ہے کہ یہاں پر ہے فصل غربی. فصل غربی ہو تو مائنس ہونا چاہیے، تو یہ اس کو جمع مجموع کیسے لیں گے؟ چلے دیکھتے اس کو، ابھی آگے والی کافی لمبی گفتگو ہے تو اس میں وقت زیادہ ہو جائے گا. انشاءاللہ میں اس کا عرض کر دوں گا. جو آپ نے نکالا، یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے اس کو نکال کر دیا ہے، یا تو پھر یہاں پہ یہ اس کو چیک کرنا پڑے گا اس کا فصل طول غربی ہے شرقی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں، کوئی طالب علم وہاں کا نکالے، کیا نام ہے، بریلی شریف کا طول بلد نکالے گا. کیا تھا جب تک آگے چلتے ہیں، مدراس کے بھی ویسے آگے طول وغیرہ آ رہے ہیں تو اس کے اندر انشاءاللہ واضح ہو جائے گا. جو آپ نے نکالا 3 سیکنڈ کا تفاوت ان فرقوں سے ہوا. اب اعلیٰ حضرت دیکھیں کسی باریکی بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ انہوں نے جو وقت نکالا تھا اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے جو وقت نکالا اس میں 3 سیکنڈ کا فرق آ گیا. تو اب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ، انہوں نے تو نہیں بتایا کہ انہوں نے غلطی کی، اعلیٰ حضرت اس کو دیکھ کر ہی پہچان رہے ہیں کہ اس میں 3 سیکنڈ کا جو تفاوت آیا تو فرق کن کن وجہ سے آئے. ان فرقوں سے ہوا کہ آپ نے میل کج کو نہ لیا تھا جو 22 جون سال حال کو گری نیچ کے نصف نار کا تھا، اور میں نے کز لیا ہے یعنی کہ میلے کلی لیا ہے. اب 2 ثانیوں کا فرق تھا. بسخات خفیف سوانی میلے کلی ہے، ایک فرق. پھر آپ نے بود سمتی افو کے مطلق حسب دستور سابق کے میرے یہاں معمول تا فہ لب نہ لیا ہوگا. پہلے تو دیکھیں بود سمتی افو کے مطلق، دیکھیں مرئی افق نہیں بولا، افق کو مطلق بولا، یعنی افق حقیقی، افق مطلق یعنی کہ انکسار کو پلس کر کے بود سمتی تو جو بنتی ہے افق مطلق تک کی کے تمام کو عام ہے، لیکن ابھی مرئی تک اس کو شامل نہیں کیا ہے. تو وہ جو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ پہلے لیا کرتے تھے وہ تھا فہ لب نا، یعنی 90 درجے 52 دقیقے 32 دقیقے اور 51 ثانیے. 90 درجے 32 دقیقے اور 51 ثانیے. وہ کیسے لیتے تھے؟ اس کی لینے کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اس دور کے اندر جو انکسار مانتے تھے وہ 33 دقیقے کا مانتے تھے، اور اس میں سے پھر جب 9 ثانیے اختلاف منظر کے کم کرتے تو وہ کیا بن جائے گا، 32 دقیقے اور 51 ثانیے. جب 9 ثانیے کم ہوں گے تو اس طرح یہ جس کے پھر اس کو 90 میں پلس کر دیتے کہ اس سے افق کی دوری 90 درجے ہے، تو یہ اس کے بن جاتے تھے 90 درجے 32 دقیقے اور 51 ثانیے. اور فرمانے اب اعلیٰ حضرت کی تحقیق تبدیل ہوئی تو اعلیٰ حضرت فرمانے کہ اور اب میں 100 لد ماہ رکھتا ہوں، یعنی 90 درجے 34 دقیقے اور 45 ثانیے. یعنی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ ابھی اس کے ایک چلے اس کے اوپر آگے گفتگو کرتے. البتہ طلوع میں 39 سیکنڈ کا تفاوت آنا اس پر دال ہے کہ آپ نے تعدیل الایام 1 منٹ 52 سیکنڈ لی ہوگی، جو 23 جون کی تعدیل مرصدی ہے، اور 9 منٹ فصل طول مل کر 10:52 ہو گئے. دونوں وقت حقیقی غروب و طلوع پر زائد کیے. دلیل یہ ہے کہ آپ کے یہاں معدل بتعدیل ریلوے وقت غروب 6:37:25 ہے اور طلوع 5:44:19 ہے. اب کیا کریں کہ
جو طلوع ہے یہاں پہ تمام نہیں ہوگا، اور نہ اگر تمام اگر اس کو مانے کہ بھائی یہ عبارت درست ہے تو یہ اس کا تمام نہیں ہے، لہذا یہ ہمیں ماننا ہوگا کہ یہ اس کی بات نہیں ہے. تو اصل عبارت یوں بنے گی کہ اس طلوع سے مائنس کیا تمام غروب، یا تمام غروب سے اس طلوع کو مائنس کرنے بعد دیکھیے تو اس صورت کے اندر کیا ہوگا کہ جواب آپ کے پاس آ جائے گا 21 گھنٹے 44 منٹ. اس کو آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں کیلکولیٹر میں. پھر جب اس کا آپ نصف کریں گے تو اس صورت کے اندر آپ کا جو جواب آئے گا وہ 10 منٹ 52 سیکنڈ آئے گا. میں ایک منٹ کیلکولیٹر کی کوشش کر لیتا ہوں کھولنے کی تاکہ ہم پڑھ سکیں آگے بھی. اچھا یہ اس کا ہاتھوں عرض بھی کرتا رہتا ہوں کہ یہ جو نکالا نا اللہ تعالی الرحمن 10:52 کا طریقہ، اب اس کو نکالنے کا طریقہ کار کیا کیا کہ غروب سے اس کا تمام لے لیا نا، تمام غروب سے اس کا تفاضل لے لیا، تو اس کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ کہ کتنا تفاضل ہے. کیونکہ جب آپ تمام غروب لے لیں گے تو وہ کیا بن جائے گا، طلوع کا وقت بن جائے گا. اب یہ جانا نا کہ فرق کتنا ہے، تو فرق جاننے کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ آپ کو دو آپ کے پاس کوئی ویلیو ہو ان کے ذریعے آپ فرق نکالیں گے. تو اب جب غروب ہے تو غروب کا بھی تمام لے لیا تو وہ کیا بن جائے گا، وہ بھی طلوع بن جائے گا. لیکن وہ کون سا طلوع ہے کہ جس کے اندر آپ سارا تعدیل ایام وغیرہ ملا چکے ہیں، تو اس سے آپ نے نکالا ہے. حالانکہ حقیقتاً دیکھا جائے تو وہ طلوع بنتا نہیں ہے، مطلب اگر ویسے اگر جے بھی طلوع ہو جے بھی غروب ہو تو آپ 12 تک اس کا تمام لے لیں تو وہ کیا بن جاتا ہے، غروب ہو تو طلوع بن جائے گا، طلوع ہو تو غروب ہو جائے گا. لیکن کیا ہوا ہے کہ صبح والا وقت کی طرح سے وہ ہو گیا. پھر اعلیٰ علیہ الرحمن نے ان کا تفاضل لے لیا، ان کا تفاضل لے کے اس کا نصف لیا، تو اس کے ذریعے اعلیٰ علیہ الرحمن نے معلوم کیا کہ آپ کے جو وقت ہے اس کے اندر آپ نے 10:52 استعمال کیے ہیں. تو فرمایا کہ لازمی بات ہے کہ اس کے اندر 9 دقیقے تو آپ کے تعدیل مروج کے ہوں گے، اور بقیہ جو ہوں گے جو تمام میرے اس کے وقت ہوں گے ایک بقیہ بچے گا 1 دقیقہ اور 52 ثانیے. تمام غروب والی بات سمجھ لے بھائی. کون سی؟ تمام غروب کا تمام لیں گے تو طلوع معلوم غروب کا تمام نہیں ہے نا، کہ طلوع سے آپ مائنس کریں گے غروب کا تمام. کیلکولیٹر کھل جائے 1 منٹ. دیکھیے طلوع کا جو وقت ہے وہ ہے، بلکہ ہم یہ والی فائل کھول لیتے ہیں. دیکھیے یہاں پر اس بات کو لکھا گیا ہے کہ معیاری یعنی ریلوے وقت سے غروب جو تھا وہ 6:37 تھا، اور طلوع جو نکلا تھا وہ 5:44 نکلا تھا. تو اب وقت طلوع سے تمام غروب کو مائنس کیا، تفریق کیا، تو اس صورت کے اندر جو جواب آیا وہ آیا 21 منٹ اور 44 سیکنڈ.
تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے اس کا نصف لیا تو 10 منٹ 52 سیکنڈ بن گئے. تو یہ جو بن رہے تھے یہ وہی تھے, یعنی کہ اس کے اندر 9 منٹ تو آپ وہ مائنس کر دیں گے انکسار کے تعدیل مروج کے, تو اب بچے آپ کے پاس بچے گا 1 منٹ اور 52 سیکنڈ. تو یہی اس کے تعدیل مرصدی تھی جو 23 جون کی تھی, یعنی ان سے غلطی سے انہوں نے ایک دن کی آگے کی لے لی. باقی وہ جو طریقہ کار ہے انشاءاللہ وہ میں اس کو گروپ کے اندر مزید تفصیل سے عرض کر دوں گا کہ یہاں پر جو مکمل طریقہ کار ہے وہ کس طرح سے اس کی پوری وضاحت سے کہ کس طرح سے بن رہا ہے, کہ اگر ہم بھی کبھی کسی کا چیک کرنا ہے تو ہم کس طریقے سے اس کو چیک کر سکتے ہیں. اب اس سے ثابت ہوا کہ آپ کے یہاں وقت حقیقی 6:20:33 ہے اور طلوع 5:33 تو آپ کے اور یہاں کے محسوب میں 21 سیکنڈ کا تفاوت ہے. خیر ایسا کثیر نہیں. مدارسی صاحب کا حساب یقیناً وجہ صحت نہیں رکھتا کہ غروب 3.5 منٹ کم ہے اور طلوع 4.25 منٹ زیادہ, اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے طلوع غروب نکالنے کا قاعدہ ہی استعمال نہ کیا بلکہ معمول عوام بے علم کی طرح طلوع غروب پہ نجومی حقیقی مرکزی لے کر ان میں تعدیل ریلوی ملا دی. بھائی ہم اعلیٰ حضرت نے جو طریقہ بیان کیا تھا توقع میں بھی جو ہم نے پڑھا وہ تو یہ تھا نا کہ غروب پہ نجومی اور طلوع نجومی نکال کے اس کے اندر انکسار پلس کر دیتے. مدراسی صاحب نے انکسار پلس نہیں کیا. تو اب کیا وہ فرق آ گیا, اب اعلیٰ اس کو ثابت کر رہے ہیں. عبارت دیکھیے گا, عبارت یہ میں کاتب نے بہت مکس کر دی ہے, اس کو آپ کو میں کہتا ہوں کہ الگ الگ کر کے یہ جو ہے نا, اب یہاں تک تو بات صحیح چل رہی ہے. میلادی ذل میل رأس سلطان یہ نکالا کہ جو 23 درجے 27 دقیقے کا ذل نکالا, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا log 10 پھر 23 درجے 27 دقیقے بریکٹ بند اور پلس 10, تو آپ کے پاس یہ ویلیو نکل کر آ جائے گی. پھر اس کے بعد یہ آگے جو عبارت ہے وہ یہ ہے, تو یوں توقع میں بھی اسی طرح سے چلتی تھی. تو اب یہ اب اس کا جو تعلق ہے پلس ذل ارض مدارس, یعنی وہ آپ یہ نکالیں اس کا بھی وہی طریقہ ہوگا log 10 یہ نکل آئے گا, اور اس کے بعد پھر ان دونوں کو جمع کر کے اس کی یہ ویلیو بنے گی, یہ نکل آئی, وہ 19 بنتی ہے 10 مائنس کر کے نکل آئے گی. ٹھیک ہے جی, تو یہ اس طرح سے ویلیو نکالی گئی ہے. پھر اس کی جیب کی کوس تقریباً مز ہے, یعنی 5 گھنٹے اور 47 منٹ. اب یہ کوس کس طرح سے نکلے گی, فائل دیکھیے. اس جیب کی کوس, اچھا یہاں پر بھی عبارت دیکھیے پہلے کہ یہ جو لفظ ہے اس جیب کی کوس, یہ اس طرح سے ہوگا اس کی جیب کوس, کہ اس کا سائن نکالا ہے نا, اس کی لوگارتھک سائن نکالا ہے. تو اور جہاں کہ یہ جو ویلیو ہے یہ تو ذل ہے, تو جیب ہے ہی نہیں, تو یہ فرمانا کہ اس جیب کی کوس تو یہ درست نہیں بنے گا, بلکہ یہ یا تو یہ عبارت ہوگی اس ذل کی کوس یا پھر یہ ہو جائے گی اس کی جیب کوس, یعنی کہ جیب والی کوس تقریباً ہاں بنے گی. اب اس کو نکالنے کا کیا طریقہ ہے, جدول کے ذریعے نکلے گی, اور اس کا فارمولا بھی ہوتا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, جس کو آپ تعدیل نہاد کہتے ہیں. دیکھیے کس طرح سے نکالیے. جدول سے کوس جیب معلوم کرنے کے لیے 9.002987 کے قریبی رقم سائن کے کالم میں تلاش کی, تو 5 درجہ 47 دقیقے کے سامنے 9.003317 نکلا. دیکھیے یہ 5 درجے کی چل رہی ہے, یہ اس کے بعد جب 47 کے آگے دیکھتے تو یہ ویلیو آ گئی 9.003317, اور ادھر کیا تھا 0029. تو اب دیکھیں 2 اور 3 کے اندر کتنا فاصلہ ہے 4 کا, اور اگر ہم پیچھے والی ویلیو لیتے ہیں تو اس سے فاصلہ ہے 9 کا. تو پتہ کیا چلا ہے کہ یہ 47 والی ویلیو قریب ہوئی, تو ہم نے 5 درجے 47 لے لیے. اعلیٰ حضرت نے جب بھی تقریباً استعمال فرمایا کیونکہ عین وہ نہیں ملی تھی. تو اب اس کا جو ٹائم بنتا ہے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو اس کا ٹائم بنے گا تو وہ بنے گا, پیچھے دیکھیے
کہ جس کا وقت، اب یہ جس کا وقت کا عبارت کا تعلق اس سے، بیچ میں آپ عرض کر رہا تھا یہ اوپر کے ساتھ تعلق ہے، تو جس کا وقت کج ہا بنتا ہے یعنی 23 دقیقے اور 8 ثانیے، یہ نکل آئی تعدیل نہار۔ اب اس کا جدید طریقہ دیکھیے، یہ مجموعہ نکل آیا تھا، پھر کوس جیب یعنی جس سے تعدیل النہار بھی کہتے ہیں، تو کوس جیب نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ سائن انورس اینٹی لوگ، پھر یہ آپ ویلیو لکھ کے اس کے اندر مائنس ہے بریکٹ بند، تو آپ کے پاس آ گیا۔ تو وہاں پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ 546 لکھا ہوا تھا، اور 547 لکھا ہوا تھا، ہمارا نکلا 546 کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو لی تھی وہ این وہ یہی ویلیو نہیں لی تھی بلکہ اس کے ساتھ والی ویلیو لی تھی، تو اس کی وجہ سے 19 ثانیوں کا فرق آ گیا۔ تو اب اس کو وقت کے اندر تبدیل کرنے کے لیے درجات ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ جب وقت میں تبدیل کرنا ہو تو اس کو ڈیوائڈ بائی 15 کر لیتے ہیں، تو اس طرح سے اس کا جواب دیکھیں، وہی آیا کہ 0 گھنٹے 23 منٹ 8 سیکنڈ۔ اب یہ کیا ہو گئی؟ تعدیل نہار ہو گئی۔ اب اگر آپ پرانے والی چیز دہرائیں کہ جب عرض و میل جہتاً یکساں ہوتے ہیں تو اس صورت کے اندر کیا کرتے ہیں کہ طلوع کے اندر تعدیل نہار کو کم کرتے ہیں اور غروب کے اندر تعدیل نہار کو بڑھاتے ہیں۔ تو یہی ان مدراسی صاحب نے بھی کیا کیا کہ غروب نجومی یہ نکلا 23:08، 6 کے اندر پلس کریں گے 23 منٹ 8 سیکنڈ، تو یہ بنیں گے 6 گھنٹے 23 منٹ 8 سیکنڈ، اور طلوع نجومی یہ بن جائے گا کہ طلوع کے اندر مائنس کریں گے 23 منٹ 8 سیکنڈ، تو یہ ویلیو بن جائے گی۔ اور دقائق تعدیل بھی انہوں نے لو ظاہر وہی یا تا 10 منٹ 52 سیکنڈ، یعنی انہوں نے بھی جو تعدیل ایام کے دقیقے لیے انہوں نے اور مطلب اس کو ملا کے تعدیل مروج کو ملا کے انہوں نے 10 منٹ 52 سیکنڈ لیے، یعنی کہ ان سے بھی غلطی سے انہوں نے بھی 23 جون کے ہی استعمال کر لیے۔ تو اب ان کو شرعی بنانا ہو تو پھر کیا ہوگا کہ جیبی غروب میں اسے جمع کرنے پر 6:34 اور جیبی طلوع میں جمع کرنے پر 5:47:34 اوقات شرعیہ ہوں گے۔ مطلب یہ اوقات شریعت جو انہوں نے قرار دیے تھے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں کرنے چاہیے کیونکہ جو ابھی ہمارے پاس ہے تو اس کے اندر ابھی ان کے ساتھ پلس نہیں ہوا، تو یہ غروب نجومی ہی رہیں گے۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ نجومی اوقات کے اندر تعدیلیں ملا دی جائے تو وہ تحقیقی اوقات شرعی اوقات بن جاتے ہیں۔ جی شرعی سے جو ادھر مراد ہے وہ آپ نے دیکھ لی۔ تو ثانیے کی جیب، اب آگے کے لیے ایک عبارت آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ ثانیے کی جیب کس طرح سے لیں گے۔ یہ ویسے ہم نے منار التوقید کے اندر بھی پڑھا تھا اور اس کا میں نے شارٹ بنا کر بھی اپلوڈ کیا تھا، گروپ پہ بھی ریسا کی تصویر بھیجی تھی کہ لوگارتھم کے جو ٹیبلز ہوتے ہیں اس کے اندر ہر ویلیو کے آگے ڈفرنس لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ ڈفرنس، یہ ڈفرنس، یہ ڈفرنس۔ تو اب کیا ہوتا ہے، یہ ڈفرنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ جو چل رہی ہے جدول جو چل رہی ہے وہ کیا ہے، اوپر درجہ لکھا ہوتا ہے نیچے دقیقے لکھے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے سامنے درجے کے سامنے ہے جو ڈفرنس لکھا ہوا ہے وہ 1 ثانیے کا ڈفرنس ہوتا ہے کہ 1 ثانیے کے اندر اتنا ڈفرنس آئے گا۔ تو اب اس کو کیا کرتے ہیں، اب ہمارے پاس ہم کوئی ویلیو نکال رہے تھے، ہمارے پاس کوئی ویلیو ہے وہ ہمارے درجے دقیقے تک تو ہم جدول میں چیک کرتے ہیں، ثانیے آگے تو ثانیے کو چیک کیسے کریں گے؟ اب جیسے مثال فرض کی 59 درجہ 11 دقیقہ 30 ثانیے کی سائن لینے کے لیے پہلے درجہ دقیقہ کی جیب 9.933 8 اور 7 لے لی، کیسے کہ یہ 59 درجے یہ تھوڑے وہاں پر چل رہی ہے۔ یہ پوری جدول اس کے اندر ہے نہیں، تو کیا کریں گے کہ
کس طرح سے یہ آپ اس کی درجہ دتی جیب اس جدول میں سے چیک کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو 30 ہے حاصل کا بقایا ہے 30 کے سامنے لکھے تفاضلی جدول کو 753 تفاضلی جدول 753 کو درکار ثانیے سے ضرب دے دیں گے. تو اب آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو 30 ثانیے کا تفاضل مل جائے، اور آپ کی جو ویلیو ہے اس کے سامنے جو آپ کے پاس تفاضل لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے کہ 1 ثانیے میں اتنا آتا ہے. تو آپ اس کو 30 سے ضرب دے دیں گے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ 30 ثانیے میں کتنا تفاضل آ رہا ہے. یہ ہو گیا. اس کے بعد جب آپ اس کو کیا کہتے ہیں منٹ وغیرہ کے اندر تبدیل کرنا چاہیں گے تو اس کو آپ 60 پر تقسیم کر دیں گے تو آپ کے پاس 377 حاصل ہو جائے گا. تو اس طرح سے یہ ہوا تھا، جو میں نے رسالے میں بھیجا تھا آپ اس کو کے ذریعے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. اب آ جائیے دوبارہ کتاب کی طرف. یہ سارا ہم نے دیکھ لیا اس والی فائل سے کہ کس طرح سے طلوع غروب نکالے گئے ہیں. اچھا ادھر دیکھ لیجئے، ادھر ہاں مٹا ہوا ہے تو ہاں لکھ لیجئے کہ یہ طلوع کا وقت جو بنے گا وہ 5:48 اور 44 سیکنڈ ہے. تو اعلیٰ رحمان نے 44 نہیں اس کو راؤنڈ آف کر کے 47 44 کو راؤنڈ آف کر کے 48 بنا کر لکھ دیا.